بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے سامنے اپنے بچے کو مرتا دیکھنا اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی لیے تو بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مارو پھر بچوں کو ہاتھ لگانا۔ تو یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو ملنے کے لیے ملک شام سے مکہ مکرمہ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ آپ صبح اٹھے تو سوچنے لگے شاید قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ نے 70 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ پھر 9ویں شب کو پھر وہی خواب دیکھا۔ چنانچہ دوسرے دن بھی 70 اونٹ قربان کر دیے، لیکن 10ویں کی رات کو پھر وہی خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے نام قربان کر رہا ہوں۔ جب تیسری رات یہی خواب دیکھا تو واضح طور پر سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے بیٹے کی ہی قربانی مطلوب ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اب میں نے اپنے 7 سالے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیار کیا اور کہا بیٹا میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا کہاں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ نام نہ بتایا کیونکہ وہ بالآخر ماں ہے۔ ممکن ہے کہ قربانی کا نام سن کر اس کا دل کمزور پڑ جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جائے اور صبر میں کچھ فرق پڑ جائے۔ چنانچہ موٹی سی بات کر دی کہ کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دیا، سر پر تیل بھی لگایا اور کنگھی بھی کر دی، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج میرا بیٹا کس آزمائش میں جا رہا ہے۔ البتہ روانہ ہوتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہہ دیا بیٹا ایک رسی اور چھری بھی لے لو۔ اس نے پوچھا بجان رسی اور چھری کس لیے لینی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب بڑے سے ملاقات ہوتی ہے تو پھر قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں۔ بیٹا سمجھا کہ شاید کسی جانور کو قربان کریں گے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کے لیے گھر سے چل پڑے۔ جب وہ اپنے گھر سے چلے گئے تو پیچھے شیطان ملعون بی بی ہاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا تجھے پتہ بھی ہے کہ آج تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا؟ وہ کہنے لگا کہ تیرا خاوند تیرے بیٹے کو ذبح کرے گا۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا بوڑھے تیری عقل چلی گئی، کبھی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ ہاں ان کو اللہ کا حکم ہوا ہے تو بی بی ہاجرہ کہنے لگی اللہ کا حکم ہوا ہے تو میرے بیٹے کو قربان ہونے دو، کیونکہ اگر میرے بارے میں اللہ کا حکم ہوتا تو میں بھی اس کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتی۔ جب شیطان کا بی بی ہاجرہ کے سامنے کوئی بس نہ چلا تو وہ راستے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے پوچھا سناؤ تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کسی بڑے کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہرگز نہیں، تجھے ذبح کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے اگر اللہ کا حکم ہے تو میں حاضر ہوں۔ چنانچہ شیطان پھر ناکام ہوا۔ پھر راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا بیٹے کو ذبح کرتے ہو، کبھی خواب کے پیچھے بھی کوئی اپنی اولاد کو ذبح کرتا ہے؟ دیکھیے قابیل اور حابیل کو قتل کیا تھا، لیکن آج تک اس کا نام رسوائے زمانہ مشہور ہے۔ اگر آپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں گے تو کہیں آپ کا نام بھی ایسے ہی برا مشہور ہو جائے، لہٰذا ایسا کام ہرگز نہ کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کر دکھاؤں گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے تو شیطان آ کر راستے میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں نہیں جانے دیتا۔ اس وقت انہوں نے 7 کنکریاں اٹھا کر شیطان کو ماری اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے شیطان کو بھگایا۔ پھر دوسری جگہ پر جا کر راستہ روکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں بھی اس کو کنکریاں ماری۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا اے ابا جان آپ نے فرمایا کہ بڑے کے لیے جانا ہے،
بتائے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتا دی کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کم عمری کے باوجود سر تسلیم خم کرتے ہوئے نہایت ہی ادب سے عرض کرنے لگے، اے ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر دیجئے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب بیٹے نے یہ جواب دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، ابا جان، میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے، تم مجھے بتاؤ کہ تم اس وقت مجھے کیا کہنا چاہتے ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کن ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان جلتی نکلے گی اور میں اللہ سے جلتی مل جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اور بھی تیز کر لی اور پوچھا، بیٹا دوسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رسی سے باندھ دیا اور پوچھا، بیٹا تیسری بات کون سی ہے؟ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی، آپ کے دل میں باپ کی محبت بھی جوش نہیں مارے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں یہ بھی کروں گا، آپ اور کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور کہنا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے نام پر کامیاب ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی چوتھی بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رو پڑے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی، اے اللہ، آپ نے مجھے بڑھاپے میں اولاد دی اور اب اس معصوم بچے کی قربانی مانگتے ہوں۔ اے اللہ، اپنے خلیل پر رحم فرمانا، اس بچے پر بھی رحم فرما دینا جو قربانی کے لیے تیار ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اوندے منہ لٹکا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ وہ ان کے ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ان کو ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل، جاؤ اور چھری کو تام لو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام آ کر چھری کو تام لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلانے کی پھر کوشش کرتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی۔ پھر اپنا پورا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں مگر چھری نے بچے کو پھر بھی ذبح نہ کیا۔ اللہ رب العزت کی شان دیکھیے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا، ان کے بجائے ایک مینڈا قربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو محفوظ بھی فرما لیا۔